اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین اما بعد. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدام زہرا فاؤنڈیشن کے زیر انتظام مختصر مدت کی تقاریر کا سلسلہ جیسا کہ جاری ہے. آج کی اس مختصر تقریر کا موضوع ہے کہ تراویح مولا کائنات نے اپنے زمانے میں جو آپ کی خلافت ظاہری چوتھے خلیفہ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے جب آپ کی خلافت ظاہری اور حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی تو آپ نے اس کے خلاف کوئی اقدام کیوں نہیں کیا یا کیا اقدام کیا اگر کیا تو؟ مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے، وہ بچہ بھی جانتا ہے اس وقت، شیعوں کا تو بچہ بھی جانتا ہے کہ تراویح بدعت ہے اور بدعت سیئہ ہے، بری بدعت، نئی چیز. سنت کی لفظ سنت کی توہین ہے تراویح کو سنت کہنا. مجھے اس پہ بحث نہیں کرنا ہے. اور اہل سنت کے بھی علماء جانتے ہیں، ان کے جوہلا عوام نہیں جانتے. چنانچہ واجب سے زیادہ اہمیت تراویح کی لگتی ہے ان کے یہاں، اس لیے کہ ملا لکھتے کچھ ہیں بولتے کچھ ہیں. اور مسئلہ روٹی کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، روٹی کا مسئلہ ہے. لیکن اب یہ نہیں ہے مطلب کہ کوئی اعلاء کلمہ حق کرے، فضائل اہل بیت بیان کرے، اللہ اور رسول کا ذکر کرے، تفسیر قرآن بیان کرے، ائمہ اطہار کا ذکر کرے، اہل بیت اطہار کے فضائل و مصائب بیان کرے. تو جس کا ہوگا روٹی کا مسئلہ ہوگا. روٹی کا ہونے کے بعد بھی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ ذکر خدا ہے. جیسے ہم درس دے کر پیسہ لیں، کیا برا ہے؟ تو مماثلت کوئی نہیں ہے کسی اور چیز سے. تراویح اپنی جگہ پر ہے، وہ بدعت ہے، اور خود اس کو رائج کرنے والے نے بدعت کہا. نہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ تھی. اور یہ بتا دوں کیا ہے، یہ قیام باللیل ہے، یعنی رمضان کے مخصوص نوافل ہیں. اب وہ رکعتوں میں اختلاف ہے، 20 رکعت تک ہے، بہت سے لوگ مخالف ہیں اس کے. مگر رمضان کی راتوں میں رسول اللہ کی سنت ہے قیام باللیل، یعنی نوافل رمضان کی راتوں میں پڑھنا، مگر فرادہ، سنگل، اکیلے پڑھنا سنت رسول ہے. جماعت سے پڑھنا جو ہے وہ بدعت ہے، اس لیے کہ خود پیغمبر کی حدیث ہی موجود ہے اور تمام امت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اسلام میں کوئی بھی نفل نماز، مستحب نماز، نفل نماز جو واجب نہ ہو، جو فریضہ نہ ہو، اس کو مستحب اور نفل نماز کو بالجماعت نہیں پڑھا جا سکتا. اگر پڑھا جائے تو یہ بدعت ہے. رسول اللہ نے کبھی نہیں پڑھی اور آپ کی پیروی میں صحابہ نے بھی کبھی نہیں پڑھی. اور بدعت اسی بنیاد پر ہے کہ اس چیز کو دین میں داخل کر دینا کہ جو دین میں نہیں تھی. تو بدعت حسنہ تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو دین میں نہ داخل کیا جائے. اس کو سمجھ لیجئے، یہ فرق ہے. مثال کے طور پر یہ پنکھا پہلے نہیں تھا، بدعت کے مطلب ایجاد، نئی چیز، تو یہ بدعت ہے لغوی معنوں میں. اور بدعت حسنہ ہے، کیا کہنا ہے فائدہ، یہ لائٹ بدعت حسنہ ہے. یہ ریل گاڑی، یہ جہاز، جو بھی چیزیں ہیں ایجادات، یہ بدعت حسنہ کا ہے لغوی معنوں میں، یعنی اچھی چیزیں ایجاد کرنا. مگر دین کا جز بنا کے اسے داخل کرنا یہ بدعت کہلاتی ہے. اور جب دین کا جز کسی چیز کو بنا دیا جائے تو وہ حسنہ رہ ہی نہیں جاتی. اس لیے کہ سب سے بڑی قباحت تو یہی ہے کہ دین کا جز نہیں تھا، آپ نے بنا دیا،
وہ کتنی بھی اچھی ہو، چاہے اب نماز سے اچھی کون چیز ہوتی ہے؟ وہی نماز کہ جو حکم رسول اللہ اور رسول کے خلاف ہو، اسی کو پڑھنا جو ہے وہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، بدعت ہے، اور بدعت سیئہ ہے، حسنہ نہیں ہے۔ حسنہ اس لیے نہیں ہے کہ نافرمانی اللہ اور رسول میں، اللہ اور رسول کی نافرمانی میں کون چیز حسنہ ہوتی ہے؟ یہ کہاں سے حسنہ لے کے آئے لوگ؟ بہرحال اس پہ مجھے بحث نہیں کرنی تھی، مگر ایک اشارہ ہم نے کر دیا۔ تو اب یہ نہ رسول اللہ نے پڑھی، بخاری کی خود روایت ہے، رسول اللہ نکلے، لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے آ کے، آپ چلے گئے، پھر دوسرے دن نکلے، پھر لوگ آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، جماعت کی شکل بنا کے چلے گئے، تیسرے دن آئے نہیں آپ، اب مجمع اور زیادہ آ گیا، رسول اللہ آتے ہوں گے، آپ نکلے ہی نہیں۔ پھر آپ نے، لوگوں نے جب پوچھا، شکوہ، انتظار، تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ واجب، یہ فرض نہیں ہے، لہٰذا میں اس لیے نہیں نکلا کہ تم اس کو فرض و واجب نہ سمجھ لو، اور جماعت سے نہیں بلکہ اس کو فرادہ پڑھو۔ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہی ہوا، حضرت عمر کی اچھا خاصا دور گزر گیا، قیام باللیل فرادہ مسجد میں، گھروں میں ہوتا رہا، اور یہ بھی اسلام کا قانون ہے، وہ سنت رسول اور فرمان رسول، سنت قولی بھی ہے، سنت عملی بھی ہے، کہ فرائض کو چھوڑ کر مستحب اور سنتی نمازیں مسجد سے افضل ہے گھر میں پڑھنا۔ کہاں گئی تراویح؟ اور انہوں نے آ کے، یہ روایت ہے بخاری میں، کہ انہوں نے دیکھا کہ منتشر مسجد میں لوگ پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ سب کو جمع کر کے ایک امام کے پیچھے جمع کر کے پڑھوا دی جائے۔ فیصلہ تھا، اور انہوں نے ابی ابن کعب کو، روایت میں ہے کہ ان کو بنا دیا، کیا کہتے ہیں، امام بنا دیا۔ اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب وہ آئے پلٹ کے تو دیکھا کہ سب منظم انداز میں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی کیا اچھی بدعت ہے یہ۔ تو یہ انہوں نے کہا، جبکہ بدعت کا لفظ استعمال کیا، اور مزہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کبھی نہیں پڑھی۔ بہرحال اب مولا کائنات کا دور آیا، اب اعتراض ہوتا ہے مولا کائنات نے کیوں نہیں روکا اگر بدعت تھی؟ کون کہتا ہے نہیں روکا؟ ہم آپ کی روایات کے محتاج نہیں ہیں، اہل بیت اطہار کی روایات ہماری کتابوں میں باقاعدہ موجود ہیں، موثق روایتیں موجود ہیں کہ جب خلافت ظاہری پر مولا کائنات آئے اور رمضان آیا اور آپ کو خبر ملی کہ لوگ قیام باللیل کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ، تو آپ نے منع کیا، خطبہ دیا، آپ نے منع کیا کہ یہ سنت رسول اللہ کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے، یہ دین میں ایجاد ہے، مستحب اور سنت اور نفل نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ آپ نے اپنا فرمان بحیثیت حاکم کے سنا دیا، اور بحیثیت امام کے ہدایت بھی کر دی۔ اس کے بعد آپ کو خبر ملی کہ آپ کو خبر ملی کہ یہ جماعت ہو رہی ہے تراویح کی، یعنی یہ جماعت کے ساتھ نوافل ہو رہی ہے، تو آپ نے امام حسن علیہ السلام، کیونکہ منع کر چکے تھے آپ نے امام، روایت میں ہمارے یہاں موجود ہے، آپ نے امام حسن علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے ان کو منع کرو، اور امام حسن علیہ السلام کوڑا لے کر آئے مسجد میں کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے، یہ بدعت ہے، اور تراویح یعنی یہ قیام باللیل بالجماعت مت کرو۔ تو آپ کا کوڑا دیکھ کر ظاہر ہے کہ علی کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا بیٹا ہے، تو بھگدڑ مچ گئی لوگوں میں، مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور سب مسجد سے نکل گئے۔ پھر امام حسن جو واپس آئے تو مولا کائنات نے پوچھا کہ یہ شور کاہے کا کانوں میں آ رہا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو جن کو منتشر کر کے آئے امام حسن آپ کے حکم سے، وہ لوگ فریاد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ واہ سنت عمرہ، واہ سنت عمرہ، یعنی ہائے عمر کی سنت۔ دیکھیے عمر کی سنت کہا ہے، رسول اللہ کی سنت نہیں کہا ہے ان لوگوں نے بھی، اس کے مطلب یہ سنت عمر ہے۔ یہ ہر کتاب میں ان کے یہاں بھی ہے کہ واہ سنت عمرہ کے نعرے لگائے گئے۔ تو اب یعنی ایک بغاوت کا ماحول، تو مولا کائنات نے کہا کہ کہہ دو ہم نے کار ہدایت کر دیا، ہم نے گمراہی اور ضلالت سے بچانے کے لیے، ہدایت کی طرف لانے کے لیے اتمام حجت کر دیا، ان کا جو دل چاہے کریں۔ چنانچہ یہ ثابت ہے ہمارے یہاں کہ مولا کائنات نے جب خلافت ظاہری پر آپ آئے تو آپ نے منع کیا، حکم دیا، اور صاف یہ بتا دیا کہ یہ سنت رسول نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے، اور بدعت عمری ہے کہ جس کو آج بھی سنت کہا جا رہا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.